دو مصرے اکبر الہ آبادی کی یاد آ گئے کہ تعلیم جو دی ہے ہمیں وہ کیا ہے؟ فقط بازاری ہے. جو عقل سکھائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ فقط سرکاری ہے. ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم اسی کے گرد گھوم رہے ہیں. ذرا سا تھوڑا سا ویژن کلیئر کیجئے. قرآن و حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے جو والدین خاص طور پہ سن رہے ہیں یہ بتائیے کہ تعلیم و تربیت کی جو اہمیت ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنید بھائی بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کے ان کلمات خیر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. دیکھیے تعلیم یہ علم سے ہے اور تربیت یہ مربی یعنی ربا یربی یا ربا یربیہ سے ہے. معنی یہ ہے کہ تعلیم یا علم نامعلوم سے معلوم تک کا ایک سفر ہے. جو چیز آپ کو آپ کی نالج میں نہ ہو، معلومات میں نہ ہو، اس کو آپ سیکھیں تو وہ جو آپ کی معلومات میں آ جائے تو نامعلوم سے معلوم تک کا ایک سفر جب انسان اختیار کرتا ہے تو اسے علم کہا جاتا ہے. دوسرا یہ تربیت یہ ہے کہ بری عادتوں کو ختم کر کے اچھی عادتوں کو تبدیل کرنا اور انسان کو گمراہی سے نکال کے اچھائی کے راستے پہ لگانا، یہ تربیت کا پہلو ہے. اب وہ اس کو جب ہم اس موضوع کو مزید انشاءاللہ آگے پھیلائیں گے، علماء گفتگو کریں گے تو یقیناً اس میں یہ ساری باتیں انشاءاللہ تفصیلاً ڈسکس ہو جائیں گی کہ علم کی جو اہمیت پر قرآن پاک نے ذکر کیا، علم کی اہمیت پہ جو احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا. علم انسان کو جو دنیا میں عزت عطا کرتا ہے، چاہے وہ دینی اور دنیاوی کسی بھی اعتبار سے ہو. علم انسان کو جو آخرت میں بلندی عطا کرتا ہے. علم سے انسان جس انداز سے ترقی حاصل کر سکتا ہے. علم سے انسان اپنے معاشرے کے اندر دوسروں سے ممتاز اور اشرف ہو جاتا ہے. یہ تمام باتیں علم کے ساتھ جو ہے مرکوز ہے. اور جب علم کے ساتھ تربیت آ جائے تو کروڑوں لوگ ہیں جو علم حاصل کر رہے ہیں، مگر لاکھوں میں جو تربیت یافتہ ہے، ان لاکھوں میں وہ ہیں ہزاروں کے جنہوں نے اپنے ٹارگٹس طے کر لیے، اور ہزاروں میں وہ ہیں چند سینکڑوں لوگ کہ جنہوں نے ان ٹارگٹس پہ اپنا کام کیا تو وہ پورے کروڑوں اربوں کے معاشرے سے نکل کے ہزاروں میں آئے، ہزاروں سے سینکڑوں میں آئے. سینکڑوں میں سے پھر ہمیں چند نام ایسے مل جاتے ہیں جنہوں نے اپنے علم کے ساتھ تربیت اور پھر اس کے ساتھ اس کام کو آگے بڑھایا، یعنی جو انہیں حاصل ہوا اسے آگے بڑھاتے چلے گئے تو معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ گئی، چینجنگ آ گئی. یہ تو ابتداء میں نے اپنا جو ابتدائی بات تھی وہ آپ کے سامنے عرض کی کہ یہ نامعلوم سے معلوم تک کا سفر. اچھا، اس حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اشرف کیا، میں مسلمان کی بات نہیں کر رہا، مسلمان کو ایک بڑے مقام پر ہے. انسان کو جو اشرف کیا ہے وہ علم کی وجہ سے کیا ہے. درست. اور جو پہلی وحی کا آپ نے ذکر کیا اقرا، اس میں بھی تعلیم کا ذکر، پڑھنے کا ذکر ہے. جب تک پڑھیں گے نہیں علم نہیں آئے گا، جب پڑھیں گے تبھی علم آئے گا. اور علم کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے علماء فرماتے ہیں خاص صوفیہ کرام کے عمل کی طرف، وہ جو عمل کا معاملہ ہے جی وہ اللہ تعالی نے جو فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی فضیلت کو ظاہر فرمایا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قرآن پاک میں بہت ساری دعائیں عطا فرمائی گئی، لیکن کہیں بھی اضافے کی بات نہیں ہے. لیکن یہ علم ہے فقط جس کے بارے میں اللہ تعالی نے محبوب سے فرمایا وقل، محبوب آپ کہیے، کیا کہیے؟ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. حالانکہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. آپ جو نہ جانتے تھے اللہ نے سب کچھ آپ کو عطا فرما دیا. یعنی علم کی جو درجات ہیں، اگر میں اس پر بات کروں، اہمیت پہ بات کروں، تو اگر طالب علم ناقص رہ جاتے ہیں تو اس کی چند وجوہات ہیں. نمبر 1 پڑھانے والا کامل نہیں ہے. نمبر 2 کتاب کامل نہیں ہے. نمبر 3 پڑھنے والا نکما ہے. اب پڑھانے والی ذات، سکھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، سکھانے والی جو کتاب ہے وہ قرآن پاک، اور سیکھنے والے پیارے مصطفیٰ. تو آپ بتائیے نقص کیسے رہ سکتا ہے؟ مگر اس کے باوجود مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ وقر، اور آپ کہیے، کیا کہیے؟ رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما. اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ دعا آپ کو تلقین فرمائیے تو اسی سے اندازہ لگائیے کہ بغیر علم کے معاشرہ ترقی ہی نہیں کر سکتا. یعنی جن کے در سے علم کی خیرات بڑھتی ہے ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تعلیم بلا شبہ یہ. اس لیے دوسری بات فرمائی گئی حدیث مبارکہ میں، یعنی قرآن پاک میں جو ذکر ہوا میں اس پر مزید بات کرتا ہوں، لیکن کل مولود یولد علی الفطرۃ، ہر بچہ دین فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اب جو بچہ پیدا ہو گیا ہے، اب یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اس کا اچھا نام رکھیں، کیونکہ یہی تحفہ ہے. اور نام اچھا کب رکھیں گے؟ جب ظاہر ہے کہ ان کو علم ہوگا. جب علم ہی نہیں ہے تو الٹے سیدھے نام رکھ رہے ہوں گے. بالکل ٹھیک. تو پہلی جو تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود ہے اور باپ کی شفقتیں ہیں، باپ کی آغوش ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے کہ تعلیم سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ وہ حاصل کرے. دوسری ذمہ داری ان کی ہے کہ پھر اپنی اولاد کو علم کی طرف لے کر آئیں اور ان کی تربیت کے لیے اہتمام کریں. یہ درس گاہ ہے کہ جہاں سے آغاز ہونا ہے. اور پھر انشاءاللہ آگے اس پر بات ہوگی کہ تعلیم کے درجات کیا کیا ہیں، تربیت کے درجات کیا کیا ہیں. تربیت ایک ہے فرد کی،
کیونکہ فرد سے معاشرے نے تشکیل پانا ہے. ایک تربیت اجتماعیت کوئی تنظیم کی، کیونکہ اس تنظیم نے معاشرے پر اپنا کردار ادا کرنا ہے. تو یوں اس اعتبار سے اگر اس موضوع کو آپ کھولتے چلے جائیے. بتائیے قطع کلام کی معذرت کہ قرآن و حدیث میں جہاں علم کی تعلیم کی اتنی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کیا گیا، بلکہ وہ حدیث پاک جس کا میں نے حوالہ دیا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پہ فرض قرار دیا گیا ہے. اس فرضیت کو ہم کیسے لیں؟ یعنی ایک جیسے نماز ادا کرنا فرض ہے، جیسے روزے رکھنا فرض ہے کنڈیشنز کے ساتھ، جیسے زکوٰۃ ادا کرنا کنڈیشنز کے ساتھ فرض ہے، جیسے حج ادا کرنا کنڈیشنز کے ساتھ فرض ہے، تو یہ علم حاصل کرنا اس کی فرضیت کو ذرا بتائیے وہ کیا ہے؟ میں آپ کو کہتا ہوں علم کے 3 درجات فقہاء نے بیان فرمائے. نمبر 1 ہے علم العقائد. ٹھیک ہے. سب سے پہلے بندہ اپنے عقائد کا علم حاصل کرے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے علم المسائل. اس پر جو چیزیں لازم ہوتی چلی جائیں، جیسے اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو مجھ پر زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا فرض نہیں ہے، لیکن اب زکوٰۃ مجھے ادا کرنی تو مجھے مسئلہ سیکھنا ہوگا، فقہاء کے سامنے علماء کے سامنے جا کر بیٹھنا ہوگا. اسی طریقے سے اگر میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، ویسے میرا تو نکاح ہو چکا لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ نکاح میں کرنا چاہتا ہوں تو مجھے نکاح کے مسائل علماء سے سیکھنے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اولاد کی نعمت سے سرفراز فرماتا ہے تو پھر مجھے اولاد کی تعلیم اور کی تربیت کے حوالے سے جو احکامات ہیں ان کو سیکھنا ہوگا. جیسے نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اکرموا اولادکم واحسنوا ادبہم، یعنی اپنی اولاد کی عزت افزائی کرو اور انہیں اچھے آداب سکھاؤ. یہ تربیت والی بات. یہ تربیت والی بات، یعنی تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت لازمی. اچھا، قرآن پاک کی اہم ترین آیت، میں اگر اس آیت کی تلاوت کر جاؤں، میں جو اہم ترین آیت قرآن پاک کی جس میں مجھے اور آپ کو انتہائی وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یہ وہ آیت مبارکہ ہے کہ جس کی طرف مجھے اور آپ کو توجہ کرنی ہے کہ پہلا ہمارا مرحلہ یہ نہیں ہے کہ دنیا بھر کو دعوت دیتے رہے. پہلا مرحلہ کیا ہے کہ قوا انفسکم، اپنے آپ کو، واہلیکم نارا، اپنی اولاد کو آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں. تو علم العقائد ہوگا، علم المسائل اور مہلکات، باطن کا علم، غیبت کیا ہے، چغلی کیا ہے، دل کی چیزیں کیا ہیں، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا پھر فرض کے درجے میں آ جاتا ہے.